دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے خلفائے راشدین، یہ لفظ خود اٹ سیلف اپنی ذات میں غلط لفظ ہے، کیونکہ خلفائے راشدین ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں آئمہ ہیں معصومین کے جو رشد و ہدایت کا مرکز ہے، اور وہ 12 آئمہ ہیں جس میں پہلے مولا کائنات ہے، آخری امام زمانہ ہے. تو یہ لفظ خلفائے راشدین بہرحال غلط العام ہو گیا ہے، تو اسی صرف بہتر. اس لیے تاکہ معلومات تو میں درست لفظ بتا دیجیے. امام ہے نا ہمارے یہاں، تو بہتر. امام ائمۃ الراشدین ہیں. امام ائمہ جو ہیں وہ ہمارے رشد و ہدایت کے کرنے والے ہیں. معزز سامعین، آپ نے شیعہ مولوی کا کلپ سنا جس کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. یہ شیعہ مولوی کہہ رہا تھا کہ خلفائے راشدین کا لفظ خود اپنی ذات میں غلط ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ لفظ غلط العام ہو چکا ہے. تو سامعین، آج کی اس نشست میں الحمدللہ آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ خلفائے راشدین کا لفظ ہم اہل سنت نے اپنی طرف سے نہیں گڑھا، بلکہ یہ لفظ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح احادیث میں خلفائے راشدین کا لفظ آیا ہے. اور اس کے بعد سامعین، میں آپ کے سامنے شیعہ کتب کے حوالہ جات کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ نوجوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے خلفائے راشدین کا لفظ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے لیے ارشاد فرمایا ہے. تو سامعین، آج کی اس نشست میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں سامعین کتاب لوامع الانوار البہیہ ہے. اس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث محمد بن احمد بن سالم الصافرینی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے، اور یہ بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 395 ہے. آپ نے رسول اللہ کی حدیث مبارکہ لکھی ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم شدید اختلافات دیکھو گے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا پس تمہارے لیے لازم ہے میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت. سامعین، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفائے راشدین کا لفظ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں. حدیث مبارکہ لکھنے کے بعد امام صاحب لکھتے ہیں رواہ الامام احمد و ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ قال الترمذی حدیث حسن صحیح. فرماتے ہیں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث مبارکہ حسن صحیح ہے. اس سے آگے لکھتے ہیں وقال الحافظ ابو نعیم حدیث جید صحیح. امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ جید صحیح ہے. سامعین، خلفائے راشدین کا لفظ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے. اب سامعین، میں آپ کے سامنے شیعہ کتب کے حوالہ جات کی روشنی میں ثابت کرتا ہوں کہ نوجوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے اس لفظ کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے لیے بھی ارشاد فرمایا ہے. یہ میرے ہاتھ میں سامعین شیعہ کی کتاب حیات الائمۃ الاطہار ہے. اس کے لکھنے والے شیعہ کے چوٹی کے محدث ہیں الشہید مرتضی مطہری، اور سامعین شیعہ کی یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 80 ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تو آپ نے حضرت امیر معاویہ سے ارشاد فرمایا کہ تم فیصلے کرو گے بے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روشنی میں، وسنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کی سنت کی روشنی میں، وسیرت الخلفاء الراشدین، اور خلفائے راشدین کی سیرت کی روشنی میں. سامعین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلفائے راشدین کا لفظ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں. سامعین، اسی روایت کو یہ میرے ہاتھ میں کتاب بہار الانوار ہے جس کے لکھنے والے شیعہ کے چوٹی کے محدث ملا باقر مجلسی ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 10 ہے، یہ ایران کی مطبوعہ ہے. سامعین شیعہ کے چوٹی کے محدث ملا باقر مجلسی نے اسی روایت کو اس کتاب کے صفحہ نمبر 269 پر بھی لکھا ہے. اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب التدہیۃ والرمز ہے. سامعین یہ کتاب بھی بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس کے لکھنے والے السید عبد الصاحب ناصر آل نصر اللہ ہیں، اور سامعین انہوں نے اسی روایت کو اس کتاب کے صفحہ نمبر 306 پر لکھا ہے. اب سامعین میں آتا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف.
یہ میرے ہاتھ میں سامعین کتاب الفتوح ہے، جس کے لکھنے والے شیعہ کے معتبر مورخ ابو محمد احمد بن عاصم الکوفی ہیں، جو کہ المتوفى 314 ہجری ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 5 ہے، اور یہ بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے۔ سامعین یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھنے سے پہلے میں اس کتاب کے مصنف عاصم کوفی کا ترجمہ آپ کے سامنے شیعہ کتب میں سے پیش کر دیتا ہوں۔ سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجم مؤلف شیعہ ہے، اس کے لکھنے والے علی الفاضل النجفی ہیں، اور سامعین یہ کتاب ایران کی مطبوعہ ہے۔ سامعین اس کتاب کے صفحہ نمبر 360 پر انہوں نے عاصم کوفی کا ترجمہ لکھا ہے، اور عاصم کوفی کو معتبر شیعہ مورخین میں شمار کیا ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب الشیعۃ فی مسارہم التاریخی ہے، جس کے لکھنے والے السید محسن الامین العاملی ہیں، اور سامعین یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 534 پر انہوں نے عاصم کوفی کا ترجمہ لکھا ہے، اور عاصم کوفی کو معتبر شیعہ مورخین میں شمار کیا ہے۔ اب سامعین میں آپ کے سامنے الفتوح میں سے حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 23 ہے، لکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو خط لکھا اور فرمایا میں کربلا اس لیے جا رہا ہوں بے سیرت جدی محمد کہ میں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو زندہ کروں۔ آگے ارشاد فرمایا وسیرتی ابی علی ابن ابی طالب، اور میں اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو زندہ کروں۔ آگے امام حسین فرماتے ہیں وسیرت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور فرمایا کہ میں خلفاء راشدین المہدیین یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی سیرت کو زندہ کروں۔ سامعین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے لیے خلفاء راشدین کا لفظ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سامعین اسی روایت کو یہ میرے ہاتھ میں کتاب موسوعہ کلمات الامام حسین ہے، اور سامعین یہ بھی بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 291 ہے، اور سامعین صفحہ 291 پر اسی بات کو انہوں نے بھی اپنی اس کتاب میں لکھا ہے۔ سامعین الحمدللہ آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ خلفاء راشدین کا لفظ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد 7 شیعہ کی معتبر ترین کتب میں سے میں نے ثابت کیا کہ اس لفظ کو نوجوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔